للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام، سارے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ماہ رمضان المبارک کی ان برستی ہوئی نورانی گھڑیوں میں آئیے دین سیکھیے کورس کی مبارک نشستیں جاری و ساری ہیں، اور اس میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کا کرم، اللہ کا فضل سمیٹنے کے لیے اس حسین وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دین سیکھنا اور دین کے معاملات کو سمجھنا، دین کے معاملات کو جاننا کتنا حسین عمل ہے اور کتنی خوبصورت اس کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ جب آئے تو آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو مکہ میں ہی رہ گئے، جو آ نہیں سکے، انہیں موقع نہ ملا، کچھ معاملات ایسے بن گئے کہ وہ نہ آ سکے۔ اب جو مدینہ آ گئے وہ حضور کے ساتھ قرآن سیکھنے میں مصروف رہے، دین سیکھنے میں مصروف رہے۔ آقا دو جہاں انہیں اللہ اور اس کے معاملات کی خبر دیتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے بعد وہ صحابہ جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ آنے لگے، اور انہوں نے اپنے معاملات وہاں سے سمیٹے، اور وہاں سے سمیٹ کر وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ اور جب وہ مدینہ آ گئے تو جب آئے تو آ کے بیٹھے، ظاہر ہے گھر تو نہیں بیٹھنا تھا، حضور کے پاس ہی آنا تھا، مجلس رسول میں ہی آنا تھا، تو آ گئے حضور کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا۔ تو اب جب وہاں گفتگو کے معاملات سنے تو حیرت گم ہو گئی، کیونکہ حضور جب گفتگو کرتے تو سامنے بیٹھے ہوئے اسے سمجھتے، اور بہت علمی گفتگو ہوا کرتی۔ اب یہ چونکہ وہ کچھ عرصہ حضور کی مجالس سے دور رہے تھے، تو جو قرآن اس دوران اترا، جو اس دوران حضور نے حکمت کی باتیں فرمائیں، وہ صحابہ تو سیکھ چکے تھے جو مدینہ آئے، جو پہلے آئے تھے۔ اب جو بعد میں آئے وہ حیران رہ گئے کہ ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی ساتھی علمی معاملات میں بہت بڑی برکت پہ جا چکے ہیں، اور ان کا علم بہت آگے جا چکا ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھی ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو چکی۔ تو سارے یہ بیٹھے آپس میں فیصلہ کیا کہ اب کیا کریں، ہم لیٹ ہو گئے۔ تو آپس میں فیصلہ کیا کہ جس وجہ سے جو لیٹ ہوا ہے وہ اسے قربان کرے۔ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے ہوا وہ اپنا سارا کاروبار اللہ رسول کے معاملات پہ خرچ کر دے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ جو اپنی بیوی یا بچوں کی وجہ سے ہوا ہے وہ انہیں چھوڑ دے، طلاق دے دے، اور جو کسی اور وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہوا، اس وجہ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں قربان کرے، تبھی اس کا حق ادا ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ وہ صحابہ جو بعد میں لیٹ آئے ہیں، مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں، وہ کچھ یہ سوچ رہے ہیں
کہ اب ہم کس طرح سے اسے کمپنسیٹ کریں، یہ کیسے مقابل کریں، کس طرح سے وہ وقت جو ہمارا گزر گیا اور ہم نہیں آ سکے، اب ہم کیسے ان چیزوں کو کمپنسیٹ کریں، کیسے ان چیزوں کا موازنہ کریں۔ تو صحابہ کو جب حضور نے بتایا، حضور کو پتہ چلا کہ صحابہ یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ ہم بیویوں کو طلاق دے دیں، مالوں کو پیش کر دیں، اور بعض نے کہا کہ ہم اس حد تک آ چکے ہیں کہ ہمیں قتل بھی کرنا پڑے اس شخص کو جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے، تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار۔ تو حضور کو جب یہ علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، انہیں منع کرو، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے، نہ طلاق دی جائے، نہ قتل و غارت کی جائے۔ وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ جو تم میں دین میں علم میں آگے نکل گئے وہ نکل گئے، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ مل نہیں سکیں، وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکیں۔ تو اس سے علم ہوا کہ ایک مجلس کا چھوٹ جانا، کوئی سمجھتا ہے شاید کوئی فرق نہیں پڑا، اور سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، تو کیا ہو گیا یار، میری زندگی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اگر میں نہیں گیا، میں سویا رہا، اچھا ہوا میری نیند پوری ہو گئی ہے اور میرے معاملات دیکھو ٹھیک ہیں۔ نہیں محترم، اتنا بڑا لاس ہو چکا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم بھی نہیں جا سکتے اب وہاں تک۔ وہ جنہوں نے وہ دین کے علم کے وہ جو نورانی وہ جو موتی اٹھا لیے، وہ موتی اب انہی کے پاس رہیں گے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ موتی انہی کے پاس رہیں گے۔ تو میں جب بھی اس حدیث کو سوچتا ہوں، میں سینکڑوں بار اس کو بتا چکا ہوں، لیکن اس کا اپنا ایک نور ہے، اس حدیث کی اپنی ایک محبت ہے کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے، کبھی بھی یہ نہیں دھیان رکھنا ہے کہ میرا علم مکمل ہو گیا۔ یہ دیکھو نا، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کی زندگی کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں، وہ اصل میں اندر سے یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رضا انف ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انسان کو اس وقت اندازہ ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے، میں حاضر ہوں گا، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اس وقت ایک ایک سیکنڈ کا جو مول وہاں پڑنے والا ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ جو وہاں پہ ہمیں مول اللہ دے گا، تو انسان یہ سوچے گا کہ کاش میری زندگی ساری کی ساری ہی مرکز مجدیہ میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتی۔ اور آئیے دین سیکھیے کورس ہی ساری زندگی ہوتا رہتا، روٹی پانی مجھے لوگ کھلا دیتے، میں ادھر ہی بیٹھا رہتا۔ یہ کتنا بڑا عمل تھا جو مجھے اللہ نے، جس کا عوض دیا اور جس کی برکت مجھے اللہ نے عطا کی۔ تو چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نا دو سوچیں ہوتی ہیں یا دو عقلیں ہوتی ہیں، ایک عقل معاش ہوتی ہے اور ایک عقل معاد ہوتی ہے۔ ایک میں شین ہے اور ایک میں دال ہے، معاش اور بولو معاد، یہ دو عقلیں اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ عقل معاش وہ ہے جس سے انسان روٹی پانی کماتا ہے، اسے عقل معاش کہتے ہیں۔ ایسی عقل جو تمہیں کھانے پینے میں، روٹی پانی میں تمہاری مدد کرے، تمہارا دفتر، تمہارا کاروبار، تمہارا گھر، تمہارے بچے، تمہاری زندگی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کے معاملات، اٹھک بیٹھک، یہ سب عقل معاش چلاتی ہے۔ پیسہ کا کتنا کمانا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا کس کو کیا دیا، کب نفع لینا ہے، کب کتنا نفع بڑھا لینا ہے، یہ ساری چیزیں عقل معاش کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک دوسری عقل دی ہے، وہ ہے عقل معاد۔ وہ کہتی ہے یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہ ہو میرے پاس تو بھی میں گزارا کر دوں گی، اسے عقل معاد کہتے ہیں۔ اور سنو، اللہ والوں کی عقل عقل معاد ہوتی ہے، وہ عقل معاش سے نہیں سوچتے، وہ معاد سے سوچتے ہیں کہ میں وہ عقل استعمال کروں جو آخرت میں استعمال ہونے والی ہے، جو کل آخرت میں کام آئے گی، جو کل آخرت کے وقت میں کام آئے گی، جو اس وقت جب کوئی بھی تمہارے لیے کھڑا نہیں ہوگا، تمہاری یہ عقل تمہیں وہاں پہ کام آئے گی۔ تو یہ عقل معاد جو ہے، یہ کوئی عقل زیادہ رکھے تو وہ اس طرح کی سوچوں میں رہتا ہے، اچھا یار بہتر ہے مجھے دین کی طرف، دین کے معاملات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، آمین کہو۔ ہمیشہ اس ذہن کے ساتھ زندگی گزارو کہ تمہارے لیے آخرت بڑی ہو جائے، آخرت زیادہ ویلیویبل ہو،
آخرت کی ویلیو بڑھ جائے. جب وہ بڑی ہوگی تو تمہارے لیے ہر نیکی کرنا آسان ہوگا. ہر نیکی کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری آخرت کی سوچ دنیا کی سوچ سے بڑی ہے. اور کامیاب آخرت والے ہی ہوں گے جی انشاءاللہ. کامیاب آخرت والے ہی ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے. ہمیشہ سے یہی لوگ کامیاب. اور حضور اسلام نے یہ فرما کر لا عیشہ الا العیش الآخرہ حد کر دی. فرمایا کوئی عیش نہیں سوائے آخرت کی عیش کے. آخرت کی عیش ہی اصل عیش ہے. تو جو اس کو سوچتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا، دین سیکھنا بہت آسان. اللہ توفیق دے، آمین کہو. جو میں نے کل سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس سے اگلا اسی سلسلے کا جو انداز ہے، لیکچر ہے، درس ہے، گفتگو ہے، نماز کی گفتگو. آج انشاءاللہ ہم نماز کے اندر اب داخل ہوں گے اور نماز کے جو الفاظ ہیں جو ہمیں دیے گئے، جو اللہ کی رحمت سے ہم سب اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نماز کے الفاظ کو سیکھنے کا اس دنیا میں موقع دیا. اور سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الحساب تک جو ہم الفاظ نماز پڑھتے ہیں، اس کے اوپر چند باتیں میں عرض کروں گا. غور کیجئے گا، دھیان کیجئے گا. اور یہ ساری تعلیم، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، یہ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ سے ہے، اور آپ ہی کے مکتوبات شریف کو بیس کر کے ہم اس گفتگو کو کر رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات شریف کے ایک حصے میں کہ نماز کے الفاظ، اس کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے کہ یہ کسی نیک اور بد کی نیکیاں اور برائیوں کی، برے لوگوں کی برائیاں، یہ اس کے محتاج نہیں ہیں. کوئی نیک انہیں پڑھے یا کوئی بد پڑھے، کوئی برا پڑھے اچھا پڑھے، دونوں کے لیے لفظ ایک ہیں. ایک اللہ کا ولی بھی یہی پڑھے گا اور ایک عام انسان جو بیچارہ ابھی مسلمان ہوا وہ بھی یہی پڑھے گا. کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شخصیات کے تسلط سے آزاد لفظ ہیں، کوئی شخصیت اسے بدلے گی نہیں. حضور علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ سے پڑھی ہے نماز، حضرت صدیق اکبر نے بھی انہی الفاظ سے پڑھی ہے، حضرت فاروق اعظم نے بھی پڑھی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ بھی یہی لفظ پڑھتی تھی، حضرت فاطمہ بھی یہی الفاظ پڑھتی تھی. اس کا مطلب یہ ہر شخصیت کے لفظ ہیں، ان کو کسی شخص کی وجہ سے کہ یہ چونکہ عام آدمی ہے اس کو آسان نماز پڑھاؤ، یہ جو بہت بڑا ولی ہو گیا ہے اسے مشکل نماز دے دو. جیسا کہ عام آپ دیکھیں علوم میں اسی طرح ہے، کوئی معصوم بچہ ہے تو اسے آپ ABC پڑھائیں گے، کوئی اگر میٹرک میں چلا گیا ہے تو اسے مشکل سوال دیا جائے گا، جو FSC BSc میں جا چکا ہے اس کا ذرا ٹف سلیبس ہو جائے گا. تو نماز اس چیز سے آزاد ہے. یہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کسی شخصیت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس کے الفاظ ایک جیسے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان لفظوں کو کسی بھی زمانے میں نہیں بدلا جا سکتا. ماضی میں اور تھے، حال میں اور ہیں، مستقبل میں اور ہو جائیں گے، یہ بھی کبھی نہیں ہونا. یہ کسی زمانے کے محتاج الفاظ نہیں ہیں. ہر زمانہ میں انہی لفظوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. ماضی میں بھی یہی تھا، آج بھی اسی طرح ہے، اور مستقبل میں یہی رہے گا. اس کا مطلب یہ زمانے کی قید سے بھی آزاد ہے. اور ایسے جادوئی الفاظ، ایسے میجیکل ورڈز، ایسے خوبصورت ترتیب دیے ہوئے الفاظ کہ جن لفظوں کے اندر زمانے کو قید کرنا ممکن نہیں. زمانہ انہیں قید بولو نہیں کر سکتا. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ کے بھی محتاج نہیں ہے. آپ اسے کعبہ شریف پڑھیں گے تو بھی اسی طرح ادا کریں گے، آپ انہیں مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو بھی انہیں اسی طرح ادا ہوں گے. آپ ان لفظوں کو اپنے گھر کے کسی تہہ خانے میں پڑھیں گے، آپ وہاں بھی یہی لفظ پڑھیں گے. ان لفظوں کو بدلنا کسی جگہ کے لیے بھی نہیں ہے، وہی لفظ رہیں گے. تو میں ایک بات کر دوں، آپ کی ذہن اور سوچ میں انشاءاللہ اس سے بڑی برکت پیدا ہوگی کہ ایک ایسی چیز جسے نہ کسی شخصیت کے ساتھ قید کیا گیا، نہ ہی کسی زمانے کے ساتھ اس کو قید کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی جگہ کے ساتھ آپ بدل سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ان تینوں چیزوں سے اوپر ہے.
آہا مجھے کہو نا سبحان اللہ. زمانہ اس سے نیچے ہے، جگہ اس سے نیچے ہیں، شخصیات بھی ان سے نیچے ہیں. ان لفظوں کو اللہ نے ایسی ترتیب عطا فرمائی ہے کہ حد کر دی. پھر جو اس میں ایک اور بڑا خوبصورت لطیف نکتہ بزرگوں نے لکھا وہ یہ ہے کہ آپ انہیں جب پڑھتے ہیں، ان لفظوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے پیچھے کیفیات ہیں، پیچھے اس کے معاملات ہیں، وہ میں نے کل عرض کیے تھے کہ نماز میں سجدے میں یوں ہے، رکوع میں یوں ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، لیکن ان لفظوں کے اندر ہی قبولیت رکھ دی گئی ہے. یہ لفظوں کے اندر ہی قبولیت ہے. آپ انہیں جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے ہی قبولیت ہوتی ہے. ان لفظوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اگر صحیح ادا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. نماز اپنی برکتیں کھینچ لے گی خود ہی، یہ اپنی رحمتیں لے لے گی. ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو. جب آپ نے الفاظ اس کے پڑھے ہیں تو اس کا برکت کا اترنا یقینی ہے. یہ یقین دلا دیتی ہے آپ کو کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برس رہی. اور ان لفظوں کے اندر وہ سب کچھ رکھا گیا. اللہ تو کیا خوبصورت الفاظ ہیں جنہیں نماز کا حصہ بنایا گیا. اور کتنی وسیع عربک لینگویج ہے، کتنا وسیع عربوں کی زبان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے وہ سلیکٹڈ الفاظ اٹھائے اور انہیں نماز کا حصہ بنایا اور نماز کا جز بنا دیا، نماز کے اندر انہیں رکھ دیا گیا. حالانکہ کتنی بڑی زبان تھی، اللہ چاہتا تو کئی کئی صفحے نماز کے لکھوا دیتا، اور حضور بھی کئی کئی صفحات نماز کے پڑھ سکتے تھے کہ اتنا لمبا اس کا انداز ہوتا، لیکن نہیں، اس کو بڑا سکویز کر کے، اس کو بڑا شارٹ کر کے رکھا گیا. اور ایک کوزے کے اندر سمندروں کے سمندر بند کرنا، یہ نماز کے الفاظ کی خاصیت، یہ نماز کے الفاظ کی خوبی ہے کہ ایک کوزہ، چھوٹا سا برتن، اور اس کے اندر ہزاروں سمندروں جیسی طاقت. یہ نماز کے لفظوں کا انداز. تو اس لیے عرض کیا کہ اب آپ جب ان لفظوں کو سنیں گے، ان لفظوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ کا پڑھنے کا مزہ علیحدہ ہو جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے بہت مزہ آئے گا. مجھے کل بھی ایک میسیج اور بھی میسیجز آئے کہ کل جو درس دیا گیا ہم نے اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے، ایسا لگا ہے کہ زندگی میں پہلی بار نماز ادا کی. تو لوگوں نے تو بتا دیا، بعض نہیں بتاتے، لیکن جو نہیں بتاتے انہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوگا کہ نماز شاید پہلی دفعہ پڑھی. تو اللہ توفیق دے. آئیے، نماز کا جو آغاز ہے وہ ثنا سے ہوتا ہے. یہ ثنا پڑھنا جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا. نماز سے پہلے آپ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور آپ کے یہ جو لفظ ہیں یہ حضور کی اپنی ایجاد ہے، آپ کی اپنی ترتیب ہے. آپ نے خود اس سے شروع کیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اتنا جو حصہ ہے یہ حضور کا طریقہ ہے. اصل میں نماز کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. نماز کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے. وہ تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے اور سورہ فاتحہ شروع کر دے تو نماز مکمل ہے، شروع ہو جائے گی. لیکن حضور اسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ سورہ فاتحہ سے قبل اللہ کی ثنا پڑھتے تھے. یہ چونکہ ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ جس سے آپ اللہ کا کرم لینے کا اور فضل لینے کا ایک طریقہ لیتے ہیں، اور اب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند، اللہ کو اپنی تعریف بہت مرغوب ہے. اور اللہ کی جو بھی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی تعریف کے قابل، وہ ہے ہی تعریف والا، اسی کی ساری تعریفیں ہیں، وہ اصل تعریف کے لائق بھی وہی ہے. تو جب کوئی اس کی ثنا کرتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے. تو خود آقا دو جہاں جو کہ محبوب بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی ثنا میں سب سے بڑے ہیں. اور چونکہ آپ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ احمد آپ کا نام آسمانوں پہ ہے، جس کا مطلب ہے آسمانوں میں سب سے زیادہ تعریف آپ نے کی ہوئی ہے. اور محمد آپ کا نام زمینوں پہ ہے کہ اسی تعریف کی وجہ سے یہاں زمینوں پہ سب سے زیادہ تعریف آپ کی ہوئی ہے، تو اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو
تو آسمانوں پہ احمد ہیں کہ اللہ کی تعریف میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان لفظوں کو جب پڑھا تو میں توجہ چاہوں گا کہ جب آپ نے ان لفظوں کو پڑھا ہے تو اب دیکھیں اربوں لوگ کھربوں لوگ ان لفظوں کو ادا کر چکے ہیں، آج بھی ادا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک یہ لفظ حضور کے پڑھے جاتے رہیں گے۔ تو حضور نے خود ثنا کی تھی، لیکن آپ کی اس ثنا سے کتنی ثنا اللہ کی ہر روز ہو رہی ہے، اور کتنے لوگ اللہ کی ثنا میں مصروف ہیں۔ جب وہ سبحانک اللہم کہیں گے تو وہ حضور کی ہی ثنا کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی تعریف کریں گے، تو اللہ خوش ہوگا۔ تو کیا خوبصورت طریقہ میرے نبی نے دیا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، میں جتنی بھی تیری تعریف کروں تو پھر بھی پاک ہی ہے، بڑا ہے، وَبِحَمْدِکَ، ساری تعریف تیرے لیے، وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری شان بڑی بلند ہے، تیری عزت بڑی بلند ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ، اور تیری شان بڑی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان میں اٹریکشن ہے اللہ کی توجہ کے لیے۔ اور کل بھی ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے دعا شروع کر دی، تو حضور علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، یوں نہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ تو پہلے ثنا، پھر مجھ پہ درود، اور پھر دعا، تو حضور نے سکھایا۔ تو ایک صحابی نے یوں ہی کیا، انہوں نے ثنا پڑھی، حضور پہ درود پڑھا، تو آقا علیہ السلام نے انہیں روک دیا، وہ رک گئے۔ تو فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ کمال عمل کیا کہ پہلے اللہ کی ثنا پڑھی، مجھ پہ درود پڑھ لیا، اب میری طرف سے ذرا ضمانت لے لو، اب جو دعا کرو گے اللہ تمہیں دے دے گا۔ تو ثنا، اللہ کی حمد، تسبیح پڑھنا، اللہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ کیا یہی نہیں کر رہا؟ بولو سارے، بولو نا یار، کیا سارا اللہ کا جتنا بھی پیدا کردہ نظام ہے وہ پہلے اللہ کی ثنا کر، اس کے باوجود وہ اپنے بندے کی ثنا کو بڑا پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی ثنا کو بڑی محبت سے دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پہ ثنا، میری ثنا پڑھی، اور اللہ کی نظر رحمت اس پہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو ہی وہ ایسا پڑھے گا تو اب ثنا کی وجہ سے اور اللہ اکبر کہہ دیا، اور اس کی طرف چہرہ بھی ہو گیا، منہ ہاتھ باندھ لیے، چہرہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہے، کعبہ شریف کی طرف ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہے، اب اللہ کی رحمت بندے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بندہ اب کیا کہتا ہے۔ تو بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کو کنز کا نام بھی دیا گیا، خزانہ، سبع من المثانی بھی کہا گیا۔ ایک ایسی صورت، ایسی 7 آیتیں جو مسلسل دہرائی جاتی ہیں، دہرائی جانے والی 7 آیتیں، سبع من المثانی، 2 بار نازل ہوئی۔ یہ واحد قرآن کی صورت ہے جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو یہ 2 مرتبہ نازل ہونے والی صورت، اسی صورت کے نزول پہ شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، رویا، چلایا، پیٹا، اور 72 مارے اپنے سینے پہ، مر گیا مر گیا، ہائے ہائے اس نے کی۔ تو اس کے چیلوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے، اتنے پریشان؟ تو کہنے لگا ایسی صورت اللہ نے اتار دی ہے کہ میں اب کر کچھ نہیں سکتا، یہ اتنی اعلیٰ صورت ہے کہ اس کو اتنا پڑھا جائے گا کہ جب بھی اسے کوئی پڑھے گا تو اللہ اس پہ اپنی برکتیں اتار دے گا۔ تو اس لیے اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارے، ہائے ہائے کہا تھا کہ یہ میں کیا کروں گا، اس قدر پڑھی جانے والی صورت، ہزاروں لاکھوں نمازی ہر رکعت میں سے پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اسے پڑھتے ہیں، ابھی تراویحوں میں ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، ہاں ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، ہر رکعت میں سے پڑھا جاتا ہے، اور کئی لاکھوں تراویحاں ہو رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ سارے قرآن کی اصل ہے، سارے قرآن کی گفتگو کو اللہ نے اس میں سمیٹ دیا، اور اس کو پورے قرآن کے اندر اس کے نور کو پھیلایا گیا ہے، لہذا یہ خلاصہ قرآن بھی ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، سمری ہے،
پورے قرآن کو ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ دیکھ لو. تھوڑی سی آواز زیادہ کرو. سورہ فاتحہ دیکھ لو, تمہیں پورا قرآن ایک ہی جگہ پہ نظر آئے. تو اللہ نے اسے بڑا پسند کیا. خود حضور علیہ السلام کو یہ بڑی مرغوب ہے. اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے, شفا دینے والی سورت. اور 7 مرتبہ پڑھ کر اگر کوئی اس کو, ٹھیک ہے اب صحیح, 7 مرتبہ پڑھ کے اگر کوئی اس کو دم کرے کسی بھی بیماری کے لیے, کوئی بعمل, کوئی نیک انسان, کوئی تلاوت نماز کا عادی اچھا انسان, تو اس کی تاثیر بہت بڑی ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے اسے کینسر کا علاج بھی فرمایا کہ یہ شفا دے دے گی, کسی بھی مرض میں اس کی آپ دم کریں. 7 مرتبہ اسے پڑھ کے اول آخر درود شریف, تو اللہ شفا عطا کرتا. بہت خوبصورت صورت, اور اس کی ترتیب میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں, اس کے اندر جو قرآن کے ساتھ لنک جوڑے گئے ہیں, وہ اللہ نے سارے کے سارے اسی میں رکھ دے. جتنے قرآن میں مضمون ہیں وہ سارے مضمون ہی فاتحہ میں رکھے گئے ہیں. آئیے آغاز کیا سورہ فاتحہ کا الحمدللہ کے لفظ سے. یہ پہلی اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ نماز میں ترتیب ہے. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور اس سے اللہ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے, تعریف تو کسی کی بھی کر لے, تعریف اصل میں میری ہی ہوگی. ایک باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے, بولو. ایک بیوی اپنے شوہر کی کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. ایک شوہر بیوی کی کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. ایک پیر اپنے مرید کی کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. ایک مرید اپنے پیر کی کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. سارے امتی مل کر حضور کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف. تو فرمایا یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, سارے اچھے نام اسی کے. کوئی اچھا نام لو, اصل میں وہ اللہ کی طرف ہی جائے گا. تو بہت بڑی غلط فہمی یہاں دور کر دی ہے. سنو کہ تم اگر نماز پڑھ رہے ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے تمہارے دل میں خیال آیا کہ نیک انسان ہوں, لوگ میری تعریف کریں گے. تیری تعریف کیا ہونی ہے, وہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے. لہذا اپنے اندر سے یہ گند نکال. یہ اپنی تعریف سننے کا جو تیرے اندر زوم ہے نا, بت ہے, اس بت کو توڑ دے. اس لیے کہ تعریف تیری پھر بھی نہیں ہونی, وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی. کیونکہ وہ میں نے ہی تجھے بنایا, میں نے ہی تجھے وہ عزت دی, میں نے ہی تجھے وہ مرتبہ مقام دیا. وہ علم, وہ شعور, وہ برکت دینے والا میں تھا, تو تعریف تو میری ہو رہی ہے. تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. بعض آج تک اس مخمسے میں ہیں کہ نعت پڑھی جائے یا حمد پڑھی جائے. بعض اسی میں لڑتے پھرتے ہیں. آج تک مسئلہ حل نہیں کر سکے. ذہن شعور بلند نہیں ہو سکا. نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نعت کیوں آپ پڑھتے ہیں, اللہ کی تعریف کریں آپ. نعت تو حضور کی تعریف ہے. اور ظالم تجھے سمجھ نہیں آئی, نعت بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. بلکہ سنو, نہیں سنو, نعت اصل میں اللہ کی تعریف ہے. کیونکہ جو سب سے بڑی کریشن ہے اللہ کی, وہ آقا دو جہاں کی ذات اقدس. تو جب سب سے بڑی کریشن کی تعریف ہوگی تو اللہ ہی کی تعریف ہوگی. سنگ پسائے پھرتے ہیں آج تک, نعت بہت پڑھتے ہیں آپ. اتنی نعت کیوں پڑھتے ہیں, سمجھ آ رہی بات؟ تو الحمدللہ کے اندر یہ اشارہ دے دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کی. اور اس کے اندر یہ انسان کو سمجھا دیا گیا کہ میرے بندے تو حق ادا پھر بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ تعریفوں کے جتنے مرضی تو پل باندھ لے, میری ذات اس سے بھی بہت آگے ہے, ورا ہے, بہت بڑی. تو پہلا ہی حرف جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار برکتیں لے کے آتا ہے اور بے شمار رحمتیں پیدا کرتا ہے. اور ایک جب کوئی یہ کہتا ہے تو سنو, میں تمہیں ایک بات کر دوں, ایک راز, ایک بڑی سننے والی بات, وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے اور جب کوئی کسی کی تعریف کے لفظ بولتا ہے تو یہ ایک سادی سی بات ہے, وہ جو سننے والا ہے اس کے دل میں بھی اس کا پیار پیدا ہوتا ہے, ضرور پیدا ہوتا ہے. آپ آج بھی جو سائیکولوجیکلی چیزیں دیکھیں, اور بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر دماغی طور پہ جن کو خیر پتہ کوئی نہیں ہوتا لیکن لفظ سیکھ کے بولتے رہتے ہیں, تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کسی کو جیتنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف شروع کر دیں. یہ ایک عجیب عمل ہے. اب جب بھی کسی کی تعریف کریں گے تو وہ اس کی
التفات، اس کی محبت تمہاری طرف ضرور آئے گی، چاہے وہ جو ہے وہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اور پھر سنو، جتنی تعریف کرو گے اتنا ہی ادھر سے وہ انعام دینے والا بن جائے گا، اور جس کی تعریف تم کر رہے ہو وہ ساری کائنات کا سب سے بڑا انعام دینے والا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں الحمدللہ؟ رب العالمین، کیونکہ وہ کائنات کو، عالمین کو پالنے والا ہے۔ پہلا تعارف جو اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنی ذات کا کیا، وہ رب ہے، وہ پالتا ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اللہ کو اپنی یہ صفت اتنی پسند ہے، میری طرف دھیان رکھنا، غور کرنا ذرا، یہ اپنی صفت اس کو اتنا پسند کیا ہے نا اللہ نے۔ سنو، قرآن کا آغاز بھی اسی لفظ سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اور قرآن کا اخیر بھی اسی لفظ پہ رکھا ہوا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ پورا قرآن اسی لفظ سے شروع ہو کر اسی لفظ پہ ختم کرتا ہے اللہ، میں رب ہوں عالمین کا اور میں رب ہوں لوگوں کا، تو دونوں کے اوپر رب رکھا۔ اور سنو سنو، قبر میں بھی پہلا سوال یہی ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہاں بھی رب پوچھا، تو اس سے پتہ چلا یہ رب کا لفظ جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند، اور اللہ بہت اس سے محبت کرتا ہے، اور اس رب کے لفظ کو اتنی زیادہ اس کی ایک خاص اس کے اندر عشق کی کیفیت ہے کہ اس نے اپنے بندے سے پہلا تعارف ہی اپنا یہی کرایا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ہم تمہیں پیدا کرنے والے ہیں، یہ پیدا کرنا بہت بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اپنی اس صفت سے اتنا پیار نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ عالمین کا عالم ہے، وہ علم رکھتا ہے عالمین کا، وہ عالم ہونے کو بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ علم بہت بڑی صفت ہے، لیکن یہ علم کی صفت اس کو اتنی پسند نہیں ہے۔ اس کی ہزاروں صفتیں، لاکھوں صفتیں، لیکن اس نے رب ہونے کی صفت کو پسند کیا کہ میں پالنے والا ہوں، میں پالتا ہوں، میں تمہیں بڑا کرتا ہوں، تمہاری پرورش کرتا ہوں، نرشمنٹ کرتا ہوں۔ عالمین کے اندر جتنی نشو و نما ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سنو، دو ستارے آپس میں ٹکرا کر جب تیسرا ستارہ پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی رب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب بھی کوئی نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی رب ہے، وہ بھی جو نرشمنٹ ہوتی ہے، آپ کی جو زندگی کے اندر، آپ کی جو سوچ کے اندر نئی سوچ کا وجود ہے، وہ بھی رب ہونا ہے۔ یہ صرف جسمانی پیدائش کا تعلق نہیں ہے، جسم روٹیاں پالنے کا یا پیٹ کے اندر روٹی ڈالنے والا رب نہیں ہوتا، وہ جو پودے کا دوسرا پتا نکلتا ہے وہ بھی رب بھی ہوتا ہے۔ وہ جو پتی پھول کی پنکھڑی جب کھلتی ہے اور اس کے اندر سے جو پہلی کومپل باہر آتی ہے وہ بھی رب ہونے کی علامت، وہ بھی ربوبیت ہے کہ وہ تمہاری ہر چیز کو بہتر کرتا ہے۔ ایک نیکی جب بہتر ہو کر اس سے اچھی نیکی میں بدلتی ہے وہ بھی رب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ نرش ہے۔ اور اللہ نے اپنی بہترین صفت کا اظہار سورہ فاتحہ میں کیا، لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا، سنو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو اے بندے، اگر وہ سارے عالمین کو پال سکتا ہے تو تیری 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ؟ تو کیوں پریشان پھرتا ہے؟ تیرے منہ پہ ہوائیاں کیوں ہیں؟ تو ہر وقت کیوں بزنس کے لیے اتنا روتا پھرتا ہے؟ ہمارے آج کل ایک ساتھی پریشان ہوئے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ رب اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، تیرا رزق لگا دے گا کوئی اور، کیوں مرتے جا رہے ہو؟ کیوں ہسپتال پہنچ رہے ہو؟ اتنی ٹینشن لے رہے ہو رزق کی؟ اتنی ٹینشن کہ آپ کو جو ہے وہ دورے پڑ جائیں، سانس اکھڑ جائے آپ کی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تو رب العالمین کہتا تو ہے تو یقین کوئی نہیں کرتا اس میں۔ اتنی ٹینشن رزق کی کہ آپ اپنے جو ہے وہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا شروع کیے رکھیں، اور آپ مارتے پھرے بچوں کو اور گالیاں دیں بیویوں کو۔ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک عالمین کا رب نہیں ہے، وہ 16,000 عالمین کو پالنے والا رب ہے۔ تیرا چھوٹا سا گھر ہے، 2 فٹ کی تیری اپنی سوچ ہے، اور تجھے یقین نہیں ہے اس پہ۔
پہلے حرف پہ اللہ اتنا بڑا تمہارے لیے راز کھول رہا ہے. او بھائی اتنے بڑے عالمین کو میں پالوں گا, تجھے بھی پال لوں گا میں. کیوں پریشان؟ یہ کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ٹفن لیے ہوئے جا رہا ہے کہ دوپہر کو روٹی کہاں سے کھانی, وہ ٹفن لے کے باندھ کے جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ایسا کرتا. کس پرندے کو آپ نے دیکھا کہ گلے میں لٹکا کے وہ اچار کا ڈبہ لے کے جا رہا ہے؟ کہ پرندہ جا رہا ہے ہوا میں اور اسے پتہ ہے پتہ نہیں شام کو کہاں جانا ہے تو اچار ساتھ لے جاؤں. کوئی نہیں ایسا کرتا. جب پرندوں کو یقین ہے, جانوروں کو یقین ہے, تو اے انسان تو بھی یقین رکھ کہ وہ تجھے بھی رزق عطا کرنے والا ہے. اور وہ عالمین کا رب ہے, یعنی اس نے اپنی عالمین کی سوچ کو تمہارے اوپر ساتھ رکھا کہ تم مجھ پہ جب دھیان کرو نا تو یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں صرف 2 وقت کی دوں گا, میں تمہیں عالمین جتنی روٹی بھی دے سکتا ہوں, تمہیں اتنا رزق دے سکتا ہوں کہ تو کئی نسلیں پالے گا اور تیرا رزق ختم نہیں ہوگا. ایک نقطہ یہ ہے. ایک نقطہ یہ بھی مفسرین نے نکالا کہ رب العالمین کے اندر ایک اشارہ اللہ دے رہا ہے کہ کبھی بھی تمہارا رزق میرے سوا کوئی بند نہیں کرے گا. جب سارے ربوبیت میرے پاس ہے, پالنے کی صفت میری ہے, روٹی پانی میرے ذمہ ہے, تو پھر بند کون کرے گا بھائی؟ نظر لگ گئی ہے, دکان بند ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا ہے, لوگوں نے جادو کر دیا ہے, لوگوں نے جو ہے وہ دشمنی کی ہے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسی کوئی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی. یہ سب اللہ کا نظام ہے. وہ اپنے بندے کے رزق کا خود ذمہ دار. وہ جو رزق کا ذمہ خود لے چکا, تم اس کی فکر چھوڑو, جو اس کی طرف جانے کا راستہ ہے اس کی فکر شروع کرو. جو ذکر فکر اس کے لیے چاہیے وہ شروع کرو. ہم عجیب لوگ ہیں, جو فکر ہم نے نہیں کرنی وہ ہم کرتے رہتے ہیں, اور جو کرنی ہے وہ اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے. اللہ آپ ہی کر دے گا, اللہ نمازی بنائے گا سانو. بھئی وہ آپ نے خود بننا ہے. جو روٹی پانی ہے وہ اللہ نے دینا ہے. اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ لوگوں تم اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ. کیا خوبصورت لفظ ہیں, کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو, ہم تمہیں روزی دیتے ہیں تم ہمیں نہیں دیتے, روزی کے لیے نماز نہ چھوڑ دو. تو یہ بہت بڑی ترتیب ہے, میں اس پہ سے توجہ کروائی ہے آپ کی. اس کے اندر اور بڑے لطیف نقطے ہیں. آگے فرمایا الرحمن الرحیم, 2 لفظ ہیں. اچھا ایک تو کہا کہ وہ رب ہے, عالمین کا رب ہے. اب اگلی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بیان کیا کرنے کا ایک انداز بنایا گیا کہ وہ کیسا رب ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ کیسا ہے, مطلب رب تو ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے, اس ربوبیت کے اندر انداز کیسا ہے. تو کہا الرحمن, وہ ربوبیت رحمانیت سے دیتا ہے, وہ بڑا رحم کرنے والا رب ہے, وہ رحمان ہے. اور میں نے رمضان کے تعارف میں رحمان کو بیان کیا تھا, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جب بھی عربوں کے اندر کسی چیز کی شدت کو بیان کرنا ہوتا تو وہ اس لفظ سے آگے الف اور نون لگاتے تھے. یہ عربوں کا قاعدہ ہے کہ الف اور نون لگا کے وہ لفظ کی شدت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اس کو ہم الف نون لگا دیتے تھے. تو اللہ نے انہی عربوں کی اس ترتیب کو ذہن میں رکھ کے ان کے ذہن کے مطابق یہ الفاظ کی ترتیب بنائی. الرحمن, وہ رحم تو کرتا ہے لیکن اس کا رحم عام رحم نہیں, اس کا رحم چھوٹا رحم نہیں, اس کا رحم اس طرح کا نہیں کہ تم اسے ناپ سکو. الرحمن, وہ طوفانی رحم کرنے والا ہے, اس کا رحم طوفانوں کی طرح ہے. جس طرح طوفان آئے رکتا نہیں, طوفان آئے اسے کوئی تھما نہیں سکتا, اس کو پکڑ کوئی نہیں سکتا. جب طوفان آ جاتا ہے تو کوئی اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتا. تو اسی طرح اللہ کا رحم اتنا بڑا ہے کہ اس میں بھی طوفانوں کی طرح شدت ہے. وہ اپنے بندے کے لیے بڑا رحمان ہے. کتنی چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کر دیں, کس طرح سے بنا دیں. وہ اپنے بندے کو جب بھی دیکھتا ہے رحمانیت کی نظر سے دیکھتا ہے. اچھا آگے جو لفظ لگایا الرحیم, تو سنو دیکھو, ایک ہوتا ہے دولت مند کہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہو, ارب پتی ہو, کھرب پتی ہو, بہت پیسہ والا ہے.
لیکن وہ اس دولت کو خرچ نہیں کرتا، وہ اسے بینک میں رکھ دیتا ہے، وہ اسے کسی لاکر میں بند کر دیتا ہے۔ دولت مند وہ ہے، بولیے میں نے کیا کہا؟ دولت مند وہ ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، اسے پاس رکھتا ہے۔ اور لوگوں کو پتہ ہے جناب سیٹ ہیں، بہت بڑے سیٹ ہیں، لیکن آپ مانگنے جائیں، آپ ان سے کچھ تقاضا کر لیں تو آپ کو نظر آتا ہے نہیں، شدید کنجوس بھی ہے، مال تو بڑا ہے لیکن کنجوسی بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس صحت بڑی ہے لیکن آپ اس صحت کو استعمال نہیں کر رہے، آپ کے پاس عزت بڑی ہے لیکن اس عزت کا کوئی پازیٹیو یوز نہیں ہو رہا، آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہے، 10 کنال کے اوپر وہ پھیلا ہوا اور کئی اس کے کمرے ہیں، لیکن آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہے الرحمن کی وہ صفت جو اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری رحمانیت، سارا رحم، ساری برکت میرے پاس ہے، اور پھر میں الرحیم بھی ہوں، یعنی میں اس دولت کو خرچ بھی کرنے والا ہوں۔ آگے میں صرف پاس نہیں رکھتا بلکہ میں آگے دے دیتا ہوں، آگے میں لٹا دیتا ہوں، لہذا میری رحمانیت آگے برکت دینے والی ہے۔ تو جب کوئی اس دولت کو خرچ کرے تو یہ اس کے بڑے پن کی علامت، یہ اس کے اعلیٰ ہونے کی علامت ہے کہ اس نے دولت کو خرچ کر دیا، اس نے اس دولت کو پاس نہیں رکھا۔ تو ایک تو یہ معنی کہ جب الرحمن الرحیم کہا جائے تو اللہ کی دونوں صفتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ یہ اپنے بندوں کے لیے اور اپنی اس پہلے تعارف کے اندر جو اللہ نے ایک بڑی شفقت کا انداز بنایا کہ میرا بندہ جب پہلی بار مجھے دیکھے تو اس کو کوئی سخت تصور نہ آئے بلکہ اسے محبت والا تصور آئے کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ اور بھی بڑے اس کے زاویے ہیں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک ہے، منصف نہیں ہے، جج نہیں ہے، کیونکہ اگر جج ہوتا تو پھر اس کو دونوں کی سننی ہوتی، دونوں فریقین سامنے آتے اور وہ اپنی اپنی بات کرتے اور پھر وہ صحیح فیصلہ کرتا، درست کرتا، اچھا بھائی اس کو سزا دے دو، اس کو جزا دے دو، کیونکہ جج ہے اور منصف کا کام انصاف کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرما کر یہ لفظ کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، یہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی مجھے جج نہ سمجھے، کوئی مجھے منصف نہ جانے، میں مالک ہوں۔ تو مالک وہ ہوتا ہے جو جی چاہے کر دے، جس کو چاہے معاف کر دوں گا، جس کو چاہے بخش دوں گا۔ کوئی اپنی نیکیاں لائے اٹھا کے دوزخ میں پھینک، میری مرضی، کوئی اپنی برائیاں لائے میں اس کی کوئی ادا اٹھا کے اس کو جنت میں لے جاؤں، میری مرضی، کوئی کچھ بھی نہ کر کے آئے اپنے نبی کی سفارش کو سن کے جنت میں بھیج دوں، میری مرضی۔ یہ سب مالک ہونے کی علامت کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، منصف نہیں ہوا، کوئی مجھے انصاف منصف پہ نہ لائے، میرا اپنا انصاف ہے، وہاں میں اپنی مرضی سے کروں گا، مولا باقی تقاضے ہاں وہ بھی پورے کروں گا، میری مرضی ہے، لیکن تم یہ کہو کہ فلاں کو کیوں بخشا، وہ تو ایک دن کے لیے سجدہ کر کے آیا، فلاں کو آپ نے نہیں بخشا، ہزاروں دن کی عبادت تھی۔ کہا کوئی میرے آگے کھڑا نہ ہو اس دن میری اپنی حکومت ہوگی، وہ یوم الدین ہے، وہ جزا کا دن ہے، اور اس میں میں مالک ہوں گا۔ ایک بات سن لو، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، مولا تو مالک ہے اس دن کا، تو وہ مان رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں بخشا جاؤں گا، تو چاہے گا تو مجھے معاف کر دے۔ وہ اصل میں یہ مان رہا ہے تو مالک ہے، مجھے اپنی اس نماز پہ کوئی زوم نہیں ہے، مجھے اپنے اس محراب پہ کوئی زوم نہیں ہے، مولا تو پھر بھی مالک ہے، تو چاہے تو قبول کر لے، تو چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ ایک عاجزی کی صفت بھی ہے، اس کو سنتے ہی انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، تو مالک ہے بھائی۔ جس طرح عام پنجابی میں نہیں بولتے، آپ دوستوں میں بیٹھے ہو یا کوئی آپ کے ساتھ معاملہ ایسا چل رہا ہو تو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بھائی جان مالک کو تسی کرو جو مرضی، تو ایسے ہی آپ اللہ کو یہ فرما رہے ہیں نماز میں کہ مولا تو مالک ہے، تو مالک ہے مولا، تیری مرضی۔ آنسو نہیں آتے جب انسان اس کیفیت سے پڑھے ہے، جب فاتحہ اس کیفیت سے پڑھے تو کیا نظروں میں وہ حیا، وہ محبت، وہ پیار، وہ دل میں ایک خاص قسم کی عاجزی نہیں پیدا ہوتی؟ مولا تو مالک ہے،
ایک بیچارگی سی نہیں آتی کہ تو مالک ہے، مالک کو جناب تسی جو چاہے کرو. تو کیا خوبصورت انداز دیا. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. جب یہ کہا مالک یوم الدین، تو یہاں تک سنیے، یہاں تک سورہ فاتحہ جو ہے، آخری الفاظ تھوڑے سے رہ گئے، یہاں تک سورہ فاتحہ جو ہے وہ بندے کا اللہ سے کلام ہے. نوٹ کرو، یہاں تک بندے کا اللہ سے کلام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، بندے کا. اللہ نے بندے سے کلام کیا، اللہ نے خود بندے کو بتایا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میرا یہ تعارف ہے، میرا یہ انداز. تم نماز پڑھ رہے ہو، ذرا میری اچھی طرح معرفت لے لو، میری پہچان لے لو، کیونکہ نماز میری پہچان کے لیے دی گئی ہے. تو میں یہ ہوں. اچھا، یہ اتنی پسندیدہ صفتیں ہیں کہ اس کو نماز میں ڈال کے اب ہر روز دہراؤ، بس اس کو دہراتے جاؤ کہ اب اسے پڑھتے جاؤ کہ میں یہی ہوں. یہاں سے آگے ایاک نعبد سے اب بندے نے اللہ سے جو باتیں کی ہیں انداز بدل دیا. فاتحہ کا رخ بدل جاتا ہے یہاں آگے، اور اب بندہ اللہ سے بول رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے، اور میں اس مالک پہ قربان جاؤں. اس نے فاتحہ میں ہی نہیں ہم سے ساری باتیں کر لیں. بولو نا ذرا یار، ابھی تم نماز بڑی باقی ہے، ابھی تو نماز بہت زیادہ پڑھی ہے. فاتحہ میں ہی اس نے ساری باتیں کر لی. اچھا، جب آپ قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ کی تعریف کے الفاظ پڑھیں گے تو وہ الحمدللہ کے اندر ہیں، اور جب قرآن میں کسی بھی جگہ آپ اس کے عالمین کی باتیں پڑھیں گے تو وہ رب العالمین کے اندر ہیں. اور جب قرآن میں آپ جنت کی آیتیں پڑھیں گے تو وہ الرحمن اور رحیم کی آیتوں کے اندر ہیں. اور جب مالک یوم الدین پڑھتے ہیں آپ تو اصل میں آپ اس دن، قیامت کے دن کی جتنی آیتیں قرآن میں ہیں وہ ساری مالک یوم الدین کے ساتھ جڑتی ہیں. تو خلاصہ ہے نا پھر سورہ فاتحہ. بولو نا بھائی، یہ فاتحہ خلاصہ ہے. اب یہاں سے بندے کی گفتگو اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے رب نے ہم سب پہ کتنا احسان کیا کہ اپنے بندے کو یہ موقع دیا کہ اچھا بندے، میں نے تو 3 باتیں کی ہیں، پہلی آیت، دوسری آیت اور تیسری آیت. اب کمال یہ ہے کہ اپنے بندے کو 4 آیتیں دی ہیں. ہاں مجھے کہو نا سبحان اللہ. خود اپنے لیے 3 آیتیں رکھی ہیں اور بندے کو کہا ہے تو مجھ سے 4 آیتوں میں بات کر. یہ اس کی گریٹنس ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا موقع دینے کا ایک معاملہ ہے. موقع دیا ہے، بول تو. اور ہم خوش ہیں کہ ہم تجھ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو ہماری طرف آ. مولا کیا بولوں؟ کہا یہ بھی تجھے میں ہی بتا دیتا ہوں، میں ہی بتا دیتا ہوں کیا بولنا ہے. چھوڑ اپنی طرف سے نہ بولنا، تیرے پاس وہ لفظ نہیں آنے، تیرے پاس میری ذات کی وہ معرفت نہیں ہے ابھی، لہذا تو وہ نہیں بول پائے گا. لہذا مجھے وہ لفظ تجھے سکھانے دے تاکہ تو وہ بولے گا تو مجھے اچھے لگیں گے. کیا میرا رب دینے والا ہے. کاسا بھی خود ہی دیتا ہے، بھیک بھی خود ہی ڈالتا ہے، جولی بھی خود ہی دیتا ہے، اور اس جولی کے اندر خود ہی برکت بھی ڈال دیتا ہے. کس بات کا تمہیں ڈر ہے جس کا رب ایسا ہو؟ کس بات کا تمہیں خوف ہے جس کا رب ایسا ہو؟ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں موت کل دی آندھی آج جائے. ہماری تو محبت اللہ کے ساتھ ہے، پیار ہے، وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا پیارا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. وہ تو ڈرتے نہیں کسی شاید سے. اس کی تو زندگی ہی موت کی طرح گزر رہی ہوتی ہے. کب مروں گا، کب جان چھوٹے گی، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. بڑا سونا رب ہے میرا. تو یہ محبتوں کے انداز ہیں جو اللہ نے فاتحہ کے اندر رکھے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک خود کلام کیا، اور اس کے بعد 4 آیتوں میں بندے کو موقع دیا. وہ 4 آیتیں کیا ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ کل سے شروع کیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور نماز کے ان خوبصورت انداز کو سیکھنے کا موقع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین.